مدنی مقصد ہمارا چائنیز میں واپی سنولی وانچن زتی خوچوان شتی دورن انشاء اللہ عز و جل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جیلوں کے اندر موجود جو قیدی ہیں، جو قید کے اندر اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، ان قیدیوں کا اصلاح کے لیے ہمارا دعوت اسلامی کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ قیدیوں کی اصلاح کے اوپر کام کر رہا ہے۔ جو شعبہ ہے وہ ہے فنرل سروسز کا، تجہیز و تکفین کا ایک پروپر ایک شعبہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا آؤٹ آف کنٹری ہو، تو دعوت اسلامی کا ایک الگ سے سیپریٹ ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، شعبہ تجہیز و تکفین۔ آیا کہ جو شخص ہمیں پراپرٹی دے رہا ہے، پلاٹ دے رہا ہے، یا مسجد کے لیے کوئی جگہ ہمیں وقف کر رہا ہے، آیا کہ اس کا وقف کرنا شرعی حوالے سے بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہزاد طاری صاحب موجود ہیں جو کہ فیضان مدینہ کا ہمیں وزٹ کرا رہے ہیں۔ شہزاد صاحب تھوڑا سا بتائیے کہ اس وقت ہم کس ڈپارٹمنٹ میں اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ سر اس وقت آپ دعوت اسلامی کے سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر آپ ہمارے فیضان مدینہ تشریف لائے، اور میری ذمہ داری دعوت اسلامی میں میڈیا کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو آج فیضان مدینہ کا وزٹ کروائیں گے۔ ابھی ہم فیضان مدینہ کے اندر موجود جو ہماری بلڈنگ ہے جہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، تو فرسٹ فلور پہ آپ موجود ہیں، اور اس فرسٹ فلور میں ہمارے تقریباً 14 کے قریب ہمارے یہاں پر ڈپارٹمنٹس موجود ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو اس کا تفصیل بتائیں گے۔ یہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں ان کا یہاں پہ آفس موجود ہے، رکن شورا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے رکن شورا کے ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں؟ سر 26 ممبر ہیں پورے دنیا کے جو ہیں، جو مین ممبرز ہیں وہ 26 ہیں۔ جی جی۔ اور اس کے بعد ہمارا ایسٹس کا سیکشن ہے۔ ایسٹ سیکشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی جگہ ڈونیٹ کرتا ہے دعوت اسلامی کو، تو ہمارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو اس سارے معاملات کو ڈیل کرے گا۔ اور اس کے بعد سر ہمارا پرفارمنس ایویلیشن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو کارکردگی، اردو میں آپ اس کو بول سکتے ہیں، کارکردگی کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ فالو اپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ دینی کاموں کے حوالے سے لاہور میں ہماری جو بھی مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو فالو اپ کرتے ہیں۔ اسی طرح چائنیز لینگویج ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ہم اپنے بچوں کو چائنیز لینگویج کا کورس بھی کروا رہے ہیں۔ آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ جامعۃ المدینہ جو بچے عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، ان کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ اسی طرح پروفیشنل کورسز جو ہوتے ہیں ان کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ آگے آپ چلیں، کنسٹرکشن کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ آگے فائنینشیل ایڈوائزر ان کا یہاں پہ آفس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس HR کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، فائنینس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ریجنل اکاؤنٹس کا ہمارا موجود جو آفس ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایبلیوشن ایریا ہیں اور کچھ ساتھ میں کچنز وغیرہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ جی اچھا جی، شہزاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ کل 14 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں اور جن کا ہم ابھی وزٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ڈپارٹمنٹس میں جائیں گے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں دعوت اسلامی کے ہم مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں موجود ہے، جہاں پہ اس وقت ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کے وزٹ کر رہے ہیں۔ شہزاد صاحب یہ سر یہ ہمارا ایسٹس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ بیسک ایسٹس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی فرد جس کے عزیز اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، کوئی والد، کوئی بہن، کوئی بھائی، یا ویسے ہی وہ اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو نیکی کے کام میں اس کو صرف کر سکے، تو وہ شخص جو ہے وہ ہمارے اس ایسٹس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتا ہے۔ ایسٹس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی شخص ہمیں پراپرٹی دیتا ہے، کوئی پلاٹ دیتا ہے، تو یہاں پر ہماری بیسک 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک شرعی ٹیم موجود ہوتی ہے، جی بالکل جا سکتے ہیں، ادھر چلتے ہیں اور تھوڑا سا وزٹ۔ 2 ٹیم میں، ایک شرعی ٹیم ہے، ایک ہے ہماری لیگل ٹیم۔ شرعی ٹیم میں مفتیان کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، جو کہ شرعی رہنمائی کرتے ہیں۔ آیا کہ جو شخص ہمیں پراپرٹی دے رہا ہے، پلاٹ دے رہا ہے، یا مسجد کے لیے کوئی جگہ ہمیں وقف کر رہا ہے، آیا کہ اس کا وقف کرنا شرعی حوالے سے بھی درست ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ آیا کہ وہ اہل ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اس کے اندر شرعی معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مطلب میرے پاس پراپرٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کو یہ پراپرٹی دے دوں، تو دعوت اسلامی والے چیک یہ کرتے ہیں کہ آیا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے جو اس کے بہن بھائی ہیں، جو عزیز ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہیں، اس کا حق تو نہیں مارا، یعنی بہن کا حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا۔ ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں بھائی کا حصہ دیا ہے یا نہیں دیا۔ سب سے پہلے ہم اس کی بہن کا حصہ دلواتے ہیں، اس کے بھائی کا حصہ دلواتے ہیں۔
اگر وہ شخص اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا, بھائی کو حصہ نہیں دیتا, چونکہ یہ بیسک سب سے پہلا فرض یہ ہے اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال کرنا, ان کے حق پہ ڈاکہ زنی کر کے ہمیں وہ شخص جگہ دے رہا ہے تو ہم ایسی جگہ کو قبول نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیٹیل یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ نارملی آپ کسی کو کوئی چیز ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں کوئی نہیں آ گئی ہے, لیکن دعوت اسلامی میں باقاعدہ طور پہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پراپرٹی یا جو کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے آیا کہ وہ لیگلی ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے, جائز ہے, دے سکتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. تھوڑا بتائیے کہ آپ ابھی سیکنڈ میں جو ہم جا رہے ہیں وہ سر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے چائنیز کا, تھرڈ کا ڈپارٹمنٹ. فرسٹ میں شورا کے جو رکن ہیں یافور صاحب, ان کا آفس ہے. دوسرے میں ہم ایسٹس کے پاس گئے, اور ابھی ہمارا تیسرا جو سیکشن ہے لینگویج کا ڈپارٹمنٹ بھی جی سر چائنیز لینگویج سکھائی جاتی ہے. جی بالکل سکھائی جاتی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو ملوائیں گے جو بچے چائنیز سیکھ رہے ہیں, جو چائنیز لٹریچر کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور پروفیشنلی سر پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, وہ پروفیشنلی ان کو چائنیز لینگویج آتی ہے اور چائنا سے PhD کر کے ہیں. پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. یہ سر ہمارا چائنیز کا سیکشن ہے, اور اس آفیسز میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ایویلیشن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, فالو اپ کا ہمارا ایک الگ سے شعبہ ہے. اس کے علاوہ پریزنرز کا ہمارا سر ایک الگ سے شعبہ ہے, جیل خانہ جات کا, پریزن میں قیدیوں میں کام کرنے کا ایک الگ سے. اسپورٹس کا سر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس کے جو متعلقہ افراد ہوتے ہیں, کھیلوں کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں, مختلف اسپورٹس کے جو بھی سیکشنز ہیں ان کا الگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. میڈیا کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اس کے علاوہ گونگے بہرے اسپیشل پرسن جو ہوتے ہیں, گونگے بہرے اور نابینا افراد, ان کا یہاں پر ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اس کے علاوہ مختلف ہمارے یہاں پر سیکشن بنے ہوئے ہیں. ہم چائنیز ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ یہ سارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیکھ بھی رہے ہیں, اور ان کا اساتذہ بھی یہاں پہ موجود ہے. بالکل چائنیز سیکشن کے اندر بھی ہم نے اس کے ذیلی آگے شعبے بنائے ہوئے ہیں. کچھ طلباء جو ہیں وہ کورس کر رہے ہیں, یعنی لینگویج سیکھ رہے ہیں, اور کچھ جنہوں نے سیکھ لی ہے, جن کا ایک لیول کمپلیٹ ہو گیا, 2 لیول کمپلیٹ ہو گئے ہیں, تو ہم جو ہیں ان کو اسکل دینے کے لیے پروفیشنلی ان کو ہم آفیسز بچوں کو بٹھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے سسٹم سے جو اسکلز ہیں کمپیوٹرز کی, اس کو بھی IT کے حوالے سے اس کو بھی جو ہے اڈاپٹ کر سکیں. ڈبنگ کا کام کر رہے ہیں بچے ہمارے, اس کو چائنی سب ٹائٹل دے رہے ہیں. ہماری دعوت اسلامی کی جو ویڈیو ہیں مدنی چینلز کی, مولانا الیاس قادری کی صاحب کی جو اسپیچز ہیں, یا کوئی بھی ہمارا مذہبی کنٹینٹ ہے ہماری تنظیم کا, تو اس کو چائنی کے اندر سب ٹائٹل اس کا لگا رہے ہیں, اس کو ڈب کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرانسلیٹنگ کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے, جو بچے ٹرانسلیٹ بھی یہاں سے. شہزاد صاحب مجھے بتائیے, یہ جو بچے بیٹھے ہیں جو سیکھ رہے ہیں, ان کا تعلق یہ صرف دعوت اسلامی سے ہے کہ باہر سے بھی کوئی بھی آ کے جوائن کر سکتا ہے, اس کا حصہ بن سکتا ہے, یہ کورس کر سکتا ہے؟ سر دعوت اسلامی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر طرح کا بندہ, ہر سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. یعنی اس میں قید نہیں ہے کہ صرف مذہبی آدمی ہی چائنیز کورس کر سکتا ہے یا مذہبی آدمی ہی دعوت اسلامی میں آ سکتا ہے. اس طرح کی کوئی قسم نہ لباس کی پابندی ہے, نہ زبان کی پابندی ہے, نہ حلیے کی پابندی ہے. آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کو, میں بھی جوائن کر سکتا ہوں. احسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں. احسن بھائی چائنیز لینگویج کورس بھی انہوں نے کیا ہے, اور اس کے علاوہ پڑھا بھی رہے ہیں چائنا سے کر کے. کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں, کب آپ نے شروع کیا ہے اور اب آپ کی کہاں تک پہنچی ہے چائنیز لینگویج؟ بیسیکلی میں نے 2016 میں جو ہے یہ کورس سٹارٹ کیا تھا, اور تقریباً 2 سال میں نے یہاں پاکستان میں سیکھی, اور پھر 2018 کے اندر میں پھر چائنا چلا گیا تھا. وہاں پر تقریباً 1 سال جو ہے وہ میں نے ایڈوانس کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ٹیچنگ سٹارٹ کی چائنیز. یہاں پر فل ٹائم کورسز ہوتے ہیں ہمارے, جو 10 ماہ کا کورس ہوتا ہے, اس میں ہم فل ٹائم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو لینگویج سکھاتے ہیں. صرف دنیاوی لیول پر نہیں بلکہ اسلامی لیول پر جو ہے وہ ہم اپنے خود سے کورسز تیار کر کے وہ پھر آگے جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پارٹ ٹائم کورسز ہوتے ہیں یہاں پر, جو آن لائن بھی ہوتے ہیں اور فزیکل بھی ہوتے ہیں. آن لائن میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے کے اسلامی بھائی جو مذہبی ہوں یا نہ ہوں وہ کر سکتے ہیں. اور جو پارٹ ٹائم ہمارے فزیکل ہوتے ہیں اس میں ہم پیورٹی جو ہوتی ہے وہ جو ہمارے درس نامی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم بیسیکلی کرواتے ہیں. تو بیسیکلی میرا یہاں پر جو کام ہے وہ کورسز بنانا ہے چائنیز کے اندر, اور پھر آگے ان کو جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے. اسلامک کورسز ہوتے ہیں اور وہ مطلب ان کے کلچر کے مطابق ہوتے ہیں اسلامک, کیونکہ ہمارا آگے کام ٹوٹلی اسلامک ہوتا ہے. اور جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان میں ٹوٹلی دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں, اسلامک بالکل نہیں ہوتی. عموماً جو ہے وہ چائنا کے اندر اسلامک لیول پر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں. تو ہم خود سے کورس بنا کر پھر آگے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کرواتے ہیں. ابھی سر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے اصلاح برائے قیدیان. اصلاح برائے قیدیان
پریزنرز کا ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. کام کیا ہے؟ جیلوں کے اندر ہمارے جو قاری صاحبان ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں, قرآن پڑھانے والے, اچھا جسٹ قرآن ہی نہیں پڑھاتے بلکہ ہم دنیاوی تعلیم بھی قیدیوں کو فراہم کر رہے ہیں. تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ جیلوں میں جا کے قیدیوں کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ہم ان کو اخلاقی حوالے سے جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. دعوت اسلامی کا شعبہ ہے تاجران کا, بزنس کمیونٹی. ہم سر تاجران میں بھی کام کر رہے ہیں. جو تاجر ہیں, جو بزنس کرتے ہیں, ان کو بھی دینی حوالے سے شعور دینے کے لیے, دینی حوالے سے رہنمائی دینے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے, شعبہ رابطہ برائے تاجران کا. اس میں بھی جی بالکل جو تاجر ہیں, جو دیگر ممالک میں اپنا بزنس کر رہے ہیں, وہاں پر حلال حرام کے حوالے سے بڑی ایک مسئلہ ہے کھانے کے حوالے سے. تو پھر وہ دعوت اسلامی کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تاجران کا, اس سے رابطہ کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ نے کون سے ملک میں جا کے کون سی چیزیں کھانے میں استعمال کرنی ہیں. اچھا پھر ہم تاجروں کو دینی کورس بھی کرواتے ہیں. اچھا وہ بزنس کر رہا ہے تو بزنس معذاللہ کوئی ایسا بزنس تو نہیں کر رہا جو کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, یعنی غلط والا بزنس کر رہا ہے. تو ہم اس کو یہ بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کے اندر آپ شرعی حوالے سے اگر آپ کسی مفتی صاحب سے, کسی عالم صاحب سے اگر آپ رہنمائی لے لیں تو آپ کا وہ بزنس آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, بلکہ وہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. جو شعبہ ہے وہ ہے فنرل سروسز کا, تجہیز و تکفین کا ایک پراپر ایک شعبہ ہے. کوئی بھی شخص اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا آؤٹ آف کنٹری ہو, تو دعوت اسلامی کا ایک الگ سے سیپریٹ ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے, شعبہ تجہیز و تکفین. اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ شعبہ تجہیز و تکفین کا کام یہ ہے کہ کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے, کسی کا عزیز, کسی کا بھائی, کسی کا رشتہ دار, تو دعوت اسلامی کے جو نمائندے ہیں, جو کام کرنے والے ہیں شعبے کے, وہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, یا وہ لوگ خود دعوت اسلامی کے شعبے سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ میت کو غسل دلوانا ہے, اس کو کفن پہنانا ہے, یا تدفین کے معاملات ہیں. تو ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ان مرنے والے کے جو اہل خانہ ہیں ان کو اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں. یہ 4 نمبر پہ ہمارا IT ڈپارٹمنٹ ہے, 5 پہ ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح سر ہمارا ایک مدرسۃ المدینہ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, جامعہ کا ہمارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, پروفیشنل کورسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی موجود ہے. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیمیل, یہاں پہ فیمیل نہیں ہوتی. فیمیل یعنی کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ فیمیل کو ڈیل کرتی ہے اور جو مرد ہیں وہ مرد کو ڈیل کرتے ہیں. یعنی ہمارا کسی بھی قسم کا کسی بھی فیمیل کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. جو خواتین کی جو ہماری ذمہ دار ہیں, جو خواتین کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی ہیں, ان کے جو خامد ہیں وہ خامد جہاں پر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میں نے اپنی سسٹرز کا, اپنی بہنوں کا, یا کسی بھی اپنے گھر کے کسی فرد خاتون کا میں نے ایڈمیشن کروانا ہے, داخلہ دلوانا ہے, تو میں ان ڈپارٹمنٹ سے میں سر بذریعہ مرد ان سے رابطہ کروں گا. یہ پھر اپنی گھر والی کو وہ میرا پیغام دے دیں گے کہ فلاں اسلامی بھائی ہے, فلاں شخص ہے, ان کی جو ہے گھر والی یا ان کی بہن وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے, کورس کرنا چاہتی ہے, تو وہ پھر ہم ان کو وہ بھائی ان کو ریفر کر دیتے ہیں. فائنینس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. جو ہمارے امپلائیز ہیں, کسی کو فنینشلی حوالے سے جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں خاص طور پر, ان کو کسی بھی حوالے سے مالی کوئی مشکل ہے, کوئی پرابلم آ رہی ہے ان کے مالی معاملات کے اندر, تو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں. اور اسی دفتر سے جو ہے وہ ہمارے امپلائیز کو سیلری جاتی ہے. یہ ہمارا کنسٹرکشن کا ڈپارٹمنٹ میں ہے. اسی طرح فائنینشیل ایڈوائزر جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ہمارا کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. یہ ہمارا کنسٹرکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ نے وزٹ کیا ایسٹس ڈپارٹمنٹ. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانونی اور شرعی حوالے سے رہنمائی لینے کے بعد جو شخص پلاٹ دیتا ہے وہ فائل جو اس کی ہوتی ہے وہ فائل کنسٹرکشن والوں کو بھیج دیتے ہیں. کنسٹرکشن والے کیا کرتے ہیں, اس متعلقہ جگہ کا نقشہ بناتے ہیں, اس کے تخمینہ لگاتے ہیں کہ آیا کہ اس بلڈنگ کے اوپر, اس جگہ کے اوپر کتنا تخمینہ لگے گا, کتنا اس کے اوپر کاسٹ آئے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرہ مین ہمارے دکھا سکیں. یہ پروفیشنلی سر یہاں پر لوگ موجود ہیں. یہ سر انجینئرز ہیں, شہزاد صاحب ان کا نام ہے, اور یہ میپ ڈیزائن کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ کا. تو اوورال ان کی پوری ٹیم آرکیٹیکٹ انجینئرز بھی ہیں, سول مسجد کا میپ ڈیزائن کر رہے ہیں. یہ کس یہ پاک عرب سوسائٹی میں نا ہمارا جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ ہے, تو اس کا ہم نے نا یہ پوری اس کی ورکنگ ڈرائنگ ہے. یہ
یہ پوری اس کی ڈیٹیلیں وغیرہ ہیں. یہ اس کی یہ کم و بیش 2 کنال کے قریب ہماری یہ جگہ ہے. بہت میسو آپ کا سیٹ اپ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز ہر جگہ اور پروفیشنلی آپ نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, اور نان پروفیشنل بندہ یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا, سارے پروفیشنل نظر آ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اور بڑا ہی آرگنائز, ویل ڈسپلن, ویل آرگنائز اور ویل مینٹینڈ, اور بڑے ہی نظر آتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک اپنے آب و تاب کے ساتھ یہاں پہ چل رہا ہے. جی سر, یہ ہمارا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ موجود ہے کے پی کے, اور جو پنجاب کا جو ہمارے مختلف سوشل پیجز ہیں, فیس بک, یوٹیوب, انسٹا, اور اس کے علاوہ لنکڈن, جو بھی ہمارے سوشل پیجز ہیں وہ سارے سر لاہور کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کے پی کے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری سر یہاں سے ڈیل ہوتی ہیں. ہم نے دعوت اسلامی کے مرکز کا جو دورہ کیا, مختلف ڈپارٹمنٹس دیکھے, مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے اور بڑی احسن طریقے سے کام ہو رہا ہے, زبردست طریقے سے کام ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ جو دعوت اسلامی کی جو سسٹم ہے, یہ سارا سسٹم سینٹرلائز سسٹم ہے, یہ سب سسٹم جو چل رہا ہے وہ انڈر دس روف, مطلب کے پی کے اور پنجاب اگر یہاں سے چل رہا ہے تو کے پی کے پنجاب کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, مساجد کی ایکٹیویٹیز ہوگی, مدارس کی ایکٹیویٹیز ہوگی, فنڈنگ ہوگی, خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتے, یہاں پہ ہوگا سب کچھ. جی سر, یہاں پہ ہوگا. اوور آل سینٹرلائز نظام ہمارا موجود ہے. فنانس کے حوالے سے بات کریں, جو ڈونیشنز ہوتی ہیں, یعنی لاہور کی بڑی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈونیشنز ہوتی ہیں, اگر لاہور سے اگر ہمیں کسی شخص نے کوئی چیز ڈونیٹ کی ہے, ڈونیشنز دی ہے, چندہ دیا ہے, تو وہ یعنی لاہور میں ہی وہ خرچ ہوگا. یعنی جس علاقے سے ڈونیشن جمع ہوگی ان علاقوں میں وہ ڈونیشن خرچ ہوگی. دعوت اسلامی کا حصہ کوئی بننا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ موسٹ ویلکم, جو آنا چاہیے. کسی قسم کا کوئی پابندی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. آپ بھی آ سکتے ہیں, میں بھی آ سکتا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. تو سر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. اچھا, اس میں کسی قسم کی کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ ہم صرف داڑھی والے شخص کو دعوت اسلامی جوائن کر سکتا ہے, یا پگڑی پہننے والا, امامہ پہننے والا شخص دعوت اسلامی کو صرف جوائن کر سکتا ہے. کسی کی داڑھی نہیں ہے, کسی کا امامہ نہیں ہے, کوئی شخص پینٹ شرٹ میں آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے, داڑھی نہیں ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے, امامہ شریف نہیں وہ پہننا چاہتا تو وہ بھی آ سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی قید, نہ رنگ کی, نہ لباس کی, نہ زبان کی, ان تمام قیدوں سے کسی قسم کی کوئی قید, آزاد ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تھے. دعوت اسلامی کا آج ہم نے بڑا ہی ڈیٹیل وزٹ کیا ان کے مراکز کا, ان میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کا. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بڑا ہی زبردست آج یہ پروگرام ہوگا جس میں ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں وہ تحریک جو 1981 میں 1981 میں جو شروع ہوئی, ان کے بانی دعوت اسلامی کے مولانا الیاس قادری اتاری نے اس کو شروع کیا, اور آج پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے, دین کا کام ہو رہا ہے, سنتوں کا کام ہو رہا ہے, محبت کا کام ہو رہا ہے, عشق کا کام ہو رہا ہے, اور انسانیت کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خیر کا کام, محبت کا کام اور اسی طرح ہی نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.